تو ایک اگر وہ لیڈر اگر وہ جیل میں بند ہو اور اس کو آپ الیکشن لڑنے نہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ جاتی ہوگی. اگر آپ کیسز لاتے ہیں تاکہ یہ حصہ نہ لے سکیں الیکشن میں، اور کچھ ایسے پارٹیز ہیں وہ کہیں گے اگر ایک بندہ اگر آزاد ہو جاتا ہے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، پھر تو وہ الیکشن فری کیسے ہوگا اور فیئر کیسے ہوگا؟ تو اب الیکشن اور صحیح معنوں میں الیکشن، اور صحیح معنوں میں الیکشن کا یہ مطلب ہے انٹرنیشنلی مانیٹرڈ الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہمارے جو الیکشنز ہیں وہ کچھ کنٹروورشل رہے ہیں. مبصرین جو ہیں ان کو آنا چاہیے انٹرنیشنل اور جو ممالک بھیجنا چاہیں، یہ ایکسرسائز جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں فری اینڈ فیئر اینڈ انٹرنیشنلی مانیٹرڈ الیکشن ہو پاکستان میں، جس سے عوام جو ہے مطمئن ہو، اس کے نتائج سے مطمئن ہو. اگر آپ الیکشن کراتے ہیں اور عوام جو ہیں وہ یعنی کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، وہ ان کے شکایات جو ہیں اپنی جگہ رہتے ہیں، اس الیکشن کا فائدہ پھر کیا ہے؟ نواز شریف صاحب آ گئے، ہم نے تو کہا کہ شہنشاہ معظم واپس آ گئے ہیں، ان کا جلسہ بھی ہو گیا، ہم یہ ڈسکس جی. اب ان کے آنے کے بعد کیا کیا چیزیں ثابت ہوئی ہیں پاکستان میں 2-3 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ خود پہ اعتبار ہونا چاہیے کہ بھئی اب کوئی بھی سامنے آ جائے ہم ان کو ہرا سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم جیتیں گے اگر ہمیں آپ موقع دیں، اور سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اور شاید وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی کچھ سیٹ لے لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جو پارٹیز ہیں وہ زیادہ تر ریجنل پارٹیز ہیں، 3 بڑے تو یہ پارٹیز ہیں. تو اب الیکشن اور صحیح معنوں میں الیکشن، اور صحیح معنوں میں الیکشن کا یہ مطلب ہے انٹرنیشنلی مانیٹرڈ الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہمارے جو الیکشنز ہیں وہ کچھ کنٹروورشل رہے ہیں، اور وہ پھر بعد میں یہ کیا تہمت ہوتی ہے کہ یہ فیئر نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. ہر الیکشن کے بعد صرف وہ الیکشن ایک جس کے بعد پاکستان ٹوٹا، اس کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر تو کنٹروورسی چلتی رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بچنے کے لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے اور حق میں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز آبزرورز، یعنی کہ وہ ایڈمنسٹر کریں گے الیکشن تو الیکشن کمیشن وہ ایڈمنسٹر کریں گے، وہ کانسٹیٹیوشن. مبصرین جو ہیں ان کو آنا چاہیے انٹرنیشنل اور جو ممالک بھیجنا چاہیں، اور وہ اپنے پیسے پہ آئیں، اپنے اخراجات وہ بھریں، لیکن ان کے ساتھ کوآپریشن ہونی چاہیے کہ آئیے دیکھیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے آپ، کیونکہ ہم تو فیئر الیکشن کرا رہے ہیں، جو جیتے گا وہ جیتے گا، عوام کی جیت ہوگی، جو بھی جیتے عوام کی جیت ہو، یہ نہ ہو کہ کسی اور کی جیت ہو عوام کے علاوہ. تو اگر یہ بالکل ابھی ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ابھی ہر پارٹی جو ہے ان میں کچھ کانفیڈنس ہے، تو ایک اگر وہ لیڈر اگر وہ جیل میں بند ہو اور اس کو آپ الیکشن لڑنے نہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ جاتی ہوگی. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بین الاقوامی مبصرین آ بھی جاتے ہیں، بھلے وہ یہاں پہ 6 مہینے بھی گزار رہے ہیں، تو موجودہ حالات میں جیسے آپ نے کہا نہیں تو وہ اپنے رپورٹ میں یہ لکھیں گے پھر کہ عوام جو ہے، کیونکہ عوام سے تو وہ ملیں گے، عوام سے بات کریں گے، عوام کہیں گے ہماری پی ٹی آئی کی لیڈر تو بند پڑا ہوا ہے، تو وہ تو اپنے وہ رپورٹ میں اس کو موجودہ جس انداز میں ایک پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ دی گئے، وہ یہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ ایکسرسائز جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں فری اینڈ فیئر اینڈ انٹرنیشنلی مانیٹرڈ الیکشن ہو پاکستان میں، جس سے عوام جو ہے مطمئن ہو، اس کے نتائج سے مطمئن ہو. اگر آپ الیکشن کراتے ہیں اور عوام جو ہیں وہ یعنی کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، وہ ان کے شکایات جو ہیں اپنی جگہ رہتے ہیں، اس الیکشن کا فائدہ پھر کیا ہے؟ عوام کا سیٹسفائیڈ ہونا ضروری ہے، وہ 100% ضروری ہے، نہیں تو وہ الیکشن اللیجٹمیٹ ہو جاتا ہے. عوام اگر اس کی سیٹسفیکشن نہ ہو، ٹھیک ہے ایک پارٹی جیتتی ہے ایک ہارتی ہے، لیکن سیٹسفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہارنے والا ہے وہ بھی تسلیم کرے کہ ہاں بھائی فیئر الیکشن تھا، وہ جیتے ہم ہارے، لیکن اگلی دفعہ ہم جیتنے کی کوشش کریں گے، وہ ٹھیک ہے. بھائی ہندوستان میں یہ ہوتا ہے، ہار جیت ہوتی ہے ہمیشہ وہاں، اور الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ تسلیم ہوتے ہیں، اور اس میں گڑبڑ، اس کو رکاوٹ، اور الیکشن کمیشن کی اتنی طاقت ہے اور اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ عوام جو ہے الیکشن کمیشن پہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے، حکومت پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اور باہر سے جو آتے ہیں مبصرین وہ بھی کہتے ہیں بھائی صحیح الیکشن ہوا ہے.
تو اسی طرح پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن انڈیا میں تو کسی اپوزیشن پارٹی کے اور اس کے ارکان کو اور لیڈرز کو بند تو نہیں کیا جاتا. نہیں تو یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ان مقصد سے اگر آپ کیسز لاتے ہیں تاکہ یہ حصہ نہ لے سکیں الیکشن میں، اور کچھ ایسے پارٹیز ہیں وہ کہیں گے اگر ایک بندہ اگر آزاد ہو جاتا ہے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، پھر تو وہ الیکشن فری کیسے ہوگا اور فیئر کیسے ہوگا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ اس وقت جیو پولیٹیکل صورتحال ہے، پاکستان کی الائنمنٹ ہو گئی ہے امریکہ کے ساتھ، اس میں یہاں پہ الیکشن فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو نہ ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ منافقت کے زمرے میں پھر آتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو منافقت ہے وہ اس میں بھی شامل ہے.